انجم کی آکاش میں اونچی رہی پتنگ، جیون بھر دیکھا کیا اس دنیا کے رنگ۔ ہردے گھات سے بھی کبھی تھمی نہیں رفتار، مگر سانجھ اب ڈھل چکی، جانا ہے اس پار، جانا ہے اس پار۔ ایک شاعر تھا، اسے خدا نے زمین پر بھیجا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے، ایشور نے، خدا نے ہر انسان کو جب زمین پر بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے تمہیں، کوئی انسان اللہ کی قربتیں چھوڑ کر، اس کی نزدیکی چھوڑ کر دھرتی پر آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ تم جاؤ اور تھوڑے دن کے لیے ہم تمہیں وہاں بھیج رہے ہیں اور تمہیں ساری سہولتیں ہم وہاں دیں گے، اور اس کے بعد میں تم جو کچھ بھی اپنے عمل کرو گے، اپنے اعمال تمہارے ہوں گے، اس کے آدھار پر ہم تمہارا یہاں فیصلہ کریں گے، تمہیں جنت یا دوزخ، جو جہاں تمہارا مقام ہوگا وہ ہم مقام تم کو دیں گے۔ تو یہ تھا، اور موت جب آ جاتی ہے کسی انسان کی تو اس کو جانا پڑتا ہے، کوئی بہانہ موت نہیں سنتی۔ لیکن ایک شاعر تھا، اور اسے خدا نے جیسے کہ تمام انسانوں کو بھیجا، اسے بھی زمین پر بھیجا۔ موت آئی تو اس نے کہا موت سے کہ ابھی ٹھہرو، ابھی میں اپنی اگلی کتاب کے لیے غزلیں تیار کر رہا ہوں۔ اور جب اس نے خدا کا واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ دیا، تو اس نے اس طرح اپنی فریاد رکھی اللہ کے سامنے، شاعر نے، کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے، یعنی جنت کے باغ سے، جو جنت کا باغ ہے، وہ حکم کیوں دیا تھا سفر کا؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ کار جہاں کہتے ہیں دنیا کے کاروبار، تو یہ بہت دراز، یعنی بہت لمبا ہے کام، یہ ایک کے بعد ایک کام نکلتے چلے آتے ہیں، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو وہ اللہ سے کہہ رہا ہے شاعر کہ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، تو نے مجھے کیوں بھیجا تھا اس دھرتی پر، اس دنیا میں، اور اب اگر بھیج دیا ہے تو اب میں اپنے حساب سے تیرے پاس آؤں گا۔